بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ مزید کچھ کھانے کو نہ رہا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان ہو گئے۔ اس دوران مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، دریا اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو بھی یہاں تک آنے کی رسائی نہ تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ صبح بکریاں دریا کے پار چھوڑ آتا اور شام کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن بھی دگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ ہم تو دریا کے پار بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی لیکن کسی نے بھی یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ چرواہے نے مولوی صاحب کو حوالہ بنا لیا اور کہا میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی چلتا ہوں اور بکریوں سمیت دریا کے پار چلا جاتا ہوں۔ مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ چرواہا بھی آ گیا، مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ لوگ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے وہ جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے ایک رسی منگوائی، پہلے اس کو درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ دھڑم سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی میں بہنے لگے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا بکریوں کو دریا کے پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں نے پانی پر چلتے ہوئے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا اور یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ سامعین کرام، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔